نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل علا دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات جل علا نے ماہ رمضان المبارک دیاں مقدس اور بابرکت گھڑیاں دے اندر سانو سب نو نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی اور نماز تو بعد درس قرآن سماعت کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے۔ دوستو، سورت یاسین دے 2 رکوع مکمل ہو گئے نے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ سورت یاسین دے 3 رکوع دا آغاز کر رہے ہیں۔ سورت یاسین دے 3 رکوع دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے اپنے وجود دے اتے دلیلاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین دی دلیل عطا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے سورج اور ستارے اور چاند دی دلیل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی تے جڑی کشتی تیر دی ہے اس دی دلیل عطا فرمائی۔ تو بے شمار دلیلہ نے اللہ تعالیٰ دے وجود دیاں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ اس تو پچھلی آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سی کہ اسی قیامت والے دن ہر مردہ نو اپنے سامنے زندہ کر کے نامہ اعمال اور حساب لواں گے۔ تو ذہن دے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا سی کہ جڑی چیز مر گئی ہے، جڑی چیز مردہ ہو گئی، ڈیڈ باڈی بن گئی، اس نو دوبارہ زندہ کس طرح کیتا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ دے اندر دلیل ارشاد فرمائی کہ اسی مردہ زندہ کس طرح کران گے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم نے زندہ کیا۔ مردہ زمین تو مراد کی ہے بنجر زمین۔ پہلے زمین جدو صاف ہوندی ہے، سر سبز اور شاداب نہیں ہوندی، تو اس طرح محسوس ہوندہ ہے کہ جس طرح اے مردہ ہے، اس دے اندر زندگی باقی نہیں، لیکن اس دے اتے اللہ تعالیٰ رحمت دی بارش دا جدو نزول فرما دے نے تو سر سبز اور شاداب ہو جاندی، جو کہ زندگی دی دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، یعنی بنجر زمین۔ وَأَحْيَيْنَاهَا، جس کو ہم نے زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا رب اس چیز تے قادر ہے کہ بنجر زمین نو سر سبز کر سکتا ہے بارش دے ذریعے، اور رب اس بات تے بھی قادر ہے کہ ایک مردہ جسم نو زندہ فرما کے اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لوے۔ فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا،
حبا فمنہ یاکلون، زمین کو ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی زمین نو زندہ فرما کے اس دے اندر طرح طرح دی چیزاں پیدا فرمائیاں، غلہ، دانے، گندم، جو، باجرہ، مکئی، چنے، دالاں، تو مختلف قسم دے اجناس اللہ تبارک و تعالی جل علا نے اجناس دے پیدا فرمائے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دا کرم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اجناس دیاں متعدد قسمہ بنائیاں نے۔ فقط ایک ہی چیز اگر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیندا اور کوئی بیمار ہو جاندہ اور اس نو وہ چیز موافق نہ آندی، ڈاکٹر منع کر دیندا، تو کوئی دوسری اجناس موجود نہ ہوندی تو پریشانی ہی پریشانی سی، موت ہی موت سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کی فرمایا کہ مختلف قسم دے اجناس پیدا فرمائے۔ اگر ایک چیز ڈاکٹر منع کرتا ہے تو دوسری چیز موجود ہے، اگر دوسری منع کرتا ہے تو تیسری چیز موجود ہے۔ لیکن مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا اجناس دے اندر جڑی اللہ تعالیٰ نے سب تو بڑی نعمت سانو عطا فرمائی ہے وہ ہے گندم دی نعمت۔ گندم دی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، کیونکہ گندم دے اندر خاص طور تے روٹی ہے، تو روٹی دی تعظیم دے متعلق پیارے آقا علیہ السلام دے چند فرامین سماعت فرماؤ۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دیئے نا کہ حضور نے فرمایا کہ روٹی دی تعظیم کرو، کھانا جڑا سی کھانے ہاں روٹی، اس دی تعظیم کرو۔ حدیث پاک ہے پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روٹی نو عزت عطا فرمائی ہے، اور جڑا بندہ روٹی دی تعظیم فرماندا ہے اللہ تعالیٰ اس نو بھی عزت عطا فرما دیندا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ آپ فرماندے نے کہ میں کافی عرصہ سرکار دے نال بسر کیتا، حتیٰ کہ میں دونوں قبلیاں وال منہ کر کے نماز پڑھدا رہا، بیت المقدس دی طرف اور خانہ کعبہ بھی طرف۔ ایک دن سرکار تشریف فرما نے میرے آقا نے فرمایا کہ روٹی دی تعظیم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی نو آسمان دیاں برکتاں اور زمین دیاں برکتاں ملا کے پیدا فرمایا ہے۔ آسمان دیاں برکتاں بھی اس دے اندر شامل نے اور زمین دیاں برکتاں بھی اس دے اندر شامل نے، اور فرمایا کہ جس نے دسترخوان تے گرنے والا روٹی دا ٹکڑا تلاش کر کے اس نو کھایا اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرما دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی رحمت تو بہانے تلاش کر دی ہے۔ کتنا چھوٹا جا عمل ہے کہ کوئی لقمہ اگر دسترخوان تے گر جائے، جیڑا بندہ اٹھا کے اس نو کھا لے اللہ تعالیٰ پہلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرما دے نے ایک دن آپ وضو خانے تے تشریف لے کے آئے، وضو دا ارادہ فرمان ہوا، آپ نے نالی دے اندر دیکھا کہ ایک روٹی دا ٹکڑا پیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روٹی دا ٹکڑا اٹھایا، جو گندگی لگی سی اس نو صاف کیتا، اچھی طرح دھو لیا۔ دھونے تو بعد اپنے غلام نو فرمایا کہ اے پکڑ لے، جدو میں وضو دا ارادہ کرا مینو یاد کروانا، میں روٹی دا ٹکڑا تیرے کو طلب کر لواں گا۔ آپ نے جس وقت وضو دا ارادہ کیتا اپنے غلام نو فرمایا کہ میں تینو روٹی دا ٹکڑا دیتا سی وہ مینو دے دے۔ غلام کہنے لگا حضور وہ تے میں کھا لیا، وہ تے میں دیکھ بھی رہنے کہ کتھوں اٹھایا ہے، لیکن فرمایا کہ میں وہ کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ روٹی دا ٹکڑا تو کھا لیا ہے میں تینو آزاد فرما دیتا ہے، اگر وہ تو کھا لیا ہے میں تینو آزاد فرما دیتا ہے۔ غلام حیران ہے کہ روٹی دے ایک ٹکڑے تے مینو آزادی مل گئی، وجہ کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتے حضور جو معاملہ ہے مینو سمجھ نہیں آیا، سمجھا دو۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لو سنیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ جیڑا بندہ ایسی جگہ تے روٹی دا ٹکڑا ہے جس دے اتے کوئی گندگی وغیرہ کوئی چیز لگی ہے، اس نو اٹھا کے صاف کر کے دھو کے کھا لیندا ہے، اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرما دیندا ہے۔ تو جس وقت تو روٹی دا ٹکڑا کھایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے تمام گناہ معاف فرما کے تینوں جنت دا حقدار بنا دیتا۔ لہٰذا ہن میرا دل نہیں کردا کہ ایک جنتی بندے کو کام لیا جائے، اس واسطے میں تینوں آزاد فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس کھانے دی قدر کرو، اس دی تعظیم کرو، اس دا ادب کرو۔ اج کل شادی بیاہ دے موقع تے اور ختم شریف دا موقع ہوئے، جتھے بھی ساڈا اکٹھ ہوئے تو ایک عجیب ہی انداز ہے ساڈا کھانے کھان دا، بہت عجیب انداز ہے، جس دے اندر میں بھی شامل ہاں، جس دے اندر آپ حضرات بھی شامل جی، ساڈے عزیز و اقارب جس دے اندر شامل نے، ہر مسلمان جڑا ہے وہ شامل ہے۔ اس نو پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں اسی گھر تو کھانا ٹھیک کھانے ہاں، لیکن جدو شادی دا موقع آندا ہے پتہ نہیں سانو کی ہو جاندا ہے۔ جدو اسی چار دوست مل کے بیٹھنے ہاں تو پھر سانو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سانو کی ہو جاندا ہے، کہ کوئی ٹکڑا ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، ادھا کھانا اسی کھانے ہاں اور ادھے تو زیادہ اسی ایسے موقع تے ضائع کرنے ہاں۔ تو اس تو بچیا جائے، بلکہ روٹی دی تکریم دے متعلق اتھوں تک ارشاد فرمایا گیا کہ روٹی دے اوپر کوئی چیز رکھنا یہ بھی منع ہے، یعنی سالن والی کولی ہے، پیالی ہے، اس نو بھی منع کیتا گیا ہے کہ روٹی دی تعظیم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس نو مکروہ قرار دیندے نے۔ اور روٹی دی تکریم ایم بھی ہے کہ آٹا چھانن تو بغیر روٹی پکائی جائے۔ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ فرما دیا نے کہ سرکار جدو دے مبعوث کیتے گئے آپ نے کدی آٹا چھان کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ چھاننے تو بغیر ہی کھانا کھایا۔ اور روٹی دی تعظیم یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے تو بعد سرکار نے فرمایا کہ اپنے ہتھاں نو انگلاں نو چوس لیا جائے، چٹ لیا جائے 3 مرتبہ، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اگر کوئی لقمہ زمین تے گر جائے تو اس نو اٹھا کے کھا لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس لقمے دی برکت نال بخشش فرما دیندا ہے۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ 4-5 روٹیاں اکٹھیاں آ گئیاں تو اسی دیکھنا شروع کر دینے ہیں کہ جڑی اچھی روٹی ہے اسی وہ پہلے کھائیے۔ اس دے متعلق حدیث پاک حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک واقعہ بیان فرما دے نے۔ آپ فرما دے نے کہ ایک عابد دا دوست اس دے کول چند روٹیاں لے کے آئیاں گئیاں، اس نے الٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ اللہ والا بولیا کہ تو کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جڑی اچھی روٹی لگی میں وہ کھانا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ والیاں دا بھی عجیب انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس روٹی نو تو ٹھکرا رہا ہے تینوں نہیں پتا کہ ایک لقمے واسطے رب تعالیٰ نے کتنیاں نعمتاں پیدا فرمائیاں نے۔ ایک دانہ ہے نا جی، اس نو زمین دے اندر بویا جاندا ہے، اگر زمین ہی نہ ہوندی تو کتھے بویا جاندا؟ ایک دانے واسطے رب نے زمین پیدا فرمائی، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس دانے نو اگان واسطے سورج چاند ستارے اور دن رات دا نظام بنایا، ہر چیز اتنی بڑی نعمت ہے۔ جدو پودا تیار ہو گیا پھر اس نو کٹن واسطے مشینری، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے۔ جدو گھر آگے دانے گندم دے پھر پسائی کرنے واسطے جانا ہے، وہ بھی ایک مشین ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دی ایک نعمت ہے جڑی کہ ایک دانے ایک لقمے واسطے اتنی چیزاں پیدا کیتیا گئیاں نے۔ آٹا تیار ہو گیا، پانی ڈال کے گن لیا گیا، ہجے بھی کھانا تیار نہیں ہویا، چولہے دے اوپر توا رکھ دیتا گیا ہے، اگ بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، روٹی پک کے تیار ہو گئی، لیکن اجے بھی تیرے اندر ایک لقمہ نہیں گیا۔ رب دے کتنیاں نعمتاں تینوں عطا فرمائیاں نے۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ ایک لقمے نو چیک کرنے واسطے اللہ نے تیرے نال 5 ڈاکٹر مقرر کر دیتے نے۔ پہلا ڈاکٹر تیرا ہاتھ ہے جس نے روٹی نو توڑیا، دس دیتا روٹی زیادہ گرم تو نہیں کہ اندر جا کے نقصان نہ دیوے، پہلا ڈاکٹر ہے۔ جدو توڑ کے قریب لے کے آئے، دوسرا ڈاکٹر اکھ ہے جس نے تیرے لقمے نو چیک کرنا ہے کہ اس دے اندر کوئی کنکر نہ ہوئے، اس دے اندر کوئی موزی چیز نہ ہوئے۔ جدو 2 ڈاکٹر نے تیرا ایک لقمہ چیک کر لیا،
منہ دے قریب آیا، نک نے سونگ کے دس دیتا کہ اے باسی تو نہیں ہو گیا، اے خراب تو نہیں ہو گیا۔ 3 ڈاکٹراں نے ایک لقمہ چیک کر لیا، لقمہ تیرے جدو منہ دے اندر چلا جاندا ہے، اللہ نے دندہ دا نظام بنایا ہے، اس نو کٹ کے تاکہ اس دے اندر کوئی کنکر نہ جاوے، کوئی مضر چیز نہ جائے، کوئی پتھر، کوئی سخت چیز نہ جائے۔ اور پھر ذائقہ زبان نے چکھ لیا کہ زیادہ کڑوا تے نہیں، زیادہ ترش تے نہیں۔ جدو 5 ڈاکٹر نے چیک کیتا، پھر ایک لقمہ تیرے اندر گیا ہے۔ کتنیاں نعمتاں نے جڑیاں اللہ تعالیٰ نے فقط تیرے ایک لقمے واسطے پیدا فرما دیتی نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر رب دی نعمتاں گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب دی کتنیاں نعمتاں جھٹلائیں گا، ایک جھٹلائیں گا دوسری سامنے آ جائے گی، دوسری جھٹلائیں گا تیسری سامنے آ جائے گی، حتیٰ کہ تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، رب دیا نعمتاں دا شمار نہیں ہو سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ اگر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردہ زمین نے اسے زندہ کیتا، غلہ پیدا کیتا، اور غلہ دے نال اسی فروٹ بھی پیدا کیتا، کھجوراں دے باغات نے، انگوراں دے باغات نے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین نو زندہ اس طرح بھی فرمایا کہ زمین دے اندر چشمے جاری فرما دیتے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس پھلوں کو کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی عمل نہیں کیا۔ کسان تو دانا بو کے گھر آ جاندہ ہے نا، گھر آ گیا، فصل جڑی مکمل تیار ہوئی ہے، انسان اور کسان دا کوئی بھی عمل دخل نہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ نال فرمائی ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں نے اس کی پیدائش میں کوئی بھی عمل نہیں کیا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں سے ہر قسم کے جوڑے پیدا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل علا نے ہر چیز نو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا، جن کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں نے، اور ان چیزوں سے جن کو وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیزاں زمین اگاندیاں نے وہ بھی جوڑا جوڑا ہے، اور انسان خود بھی مذکر اور مؤنث، عورت اور مرد ہے، اور کچھ ایسیاں چیزاں بھی نے جنہوں انسان جاندہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو قرآن پاک تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔